بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیپٹن فرانٹ کے ساتھ میں ہوں حسن بیگ. 1 سال پہلے مارکہ حق کی ایک فتح ہوئی، اور وہ فتح اس وجہ سے ہوئی کہ پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن جو بھارت نے شروع کیا تھا، ود ان منٹس FIR کاٹ دی گئی اور الزام سیدھا پاکستان پہ. کوئی ثبوت نہیں تھا، آج تک کوئی ثبوت نہیں ملا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو کامیابی نصیب کرنی ہوتی ہے وہ ہو کے رہتی ہے. پاکستان نے اور ہماری افواج نے ایک ایسی تاریخ رقم کر دی جس کے بعد اب بھارت کو شاید 1000 دفعہ یا لاکھ دفعہ سوچنا پڑے گا اس سے پہلے کہ وہ کوئی پاکستان کے ساتھ کوئی ایسی ویسی بات کرے. لیکن دشمن ہوتا ہے، اس سے خیال رکھنا چاہیے، اس کی احساس ہونا چاہیے، اور پاکستان کو بجا طور پر احساس ہے. خواجہ آصف کا بیان آیا ہے کہ جی وہ بھارت کو اس نے کہا ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم آپ کی تیاریوں سے یا آپ کے جو ارادے ہیں ان سے بے خبر ہیں. خبردار کیا ہے. اور یہی کام ہمارے کور کمانڈر کانفرنس میں بھی ہوا. کل ہی کور کمانڈر کانفرنس تھی، اس میں بھی اگین یہی جو پریپیئرڈنیس ہوتی ہے اسی پہ بات ہوئی، اور اس کو ایک دفعہ پھر کہا گیا کہ ہم ہر لحاظ سے تیار ہیں، اور جو زندہ قوم ہے وہ ہمیشہ تیار رہتی ہے. میں نے پہلے کہا کہ یہ جو کامیابی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہوتی ہے، اور پاکستان نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی. یہ کامیابی کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے. آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس سلسلے کے بعد ورلڈ اوور ہماری پذیرائی ہوئی، ہماری عزت بڑھی، اور اس کے ساتھ مڈل ایسٹ میں جب کرائسس آیا تو وہاں پہ بھی پاکستان ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے. آج تک وہ کردار جاری ہے. وہ کردار ہے ثالث کا، میڈیٹر کا، فیسیلیٹیٹر کا. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک سپر پاور اس وقت برسر پیکار ہے ایران کے ساتھ، اور پاکستان ان کا ثالث ہے، اور بار بار اس کا اعتراف بھی کیا جاتا ہے. آپ لوگوں نے وہ ٹویٹ آج بھی دیکھا ہوگا جس میں جو پروجیکٹ فریڈم تھا اس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ ہم ابھی سسپینڈ کر رہے ہیں یا اس کو پہ آگے نہیں جا رہے، اور اس نے پاکستان کا نام لیا، پاکستان اور دوسرے کنٹریز کے کہنے پہ ہم نے کیا ہے. اور ایک بحری جہاز جو انہوں نے پکڑا ہوا تھا ایران کا، اور عملے سمیت وہ پاکستان کے حوالے کیا. یہ ساری وہ کامیابیاں ہیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں، یہ سارا اورا وہ ہے جو بیسیکلی ایک فالس فلیگ آپریشن کے نتیجے میں ہوا. انڈیا کے ساتھ کلیش ہوا اور پاکستان نے فتح حاصل کی، اور مارکہ حق کی فتح ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑا سی معیشت کی بھی بات کریں گے. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کمیٹی آف نیشنز میں کدھر کھڑے ہیں؟ انٹرنیشنل ریلیشن میں کدھر ہے؟ ہماری معیشت کی کیا صورتحال ہے؟ اور ان کامیابیوں کے ساتھ ساتھ ہماری معاشی ترقی وہ کہاں پہ پہنچی ہے؟ اسی سلسلے میں آج ہم نے پروگرام ترتیب دیا ہے. مارکہ حق کے حوالے سے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر اختر شاہ صاحب. ویلکم ٹو دا شو جی. ماہر معیشت ہیں، اور اس کے ساتھ تجزیہ کار، اینکر، ہمارے لیجنڈ حمید اختر صاحب تشریف رکھتے ہیں. بڑے عرصے سے وہ ہم تو جب PTV دیکھتے تھے تو حمید اختر صاحب کو دیکھتے تھے، تو وہ آج ہمارے ساتھ لیجنڈ ہیں، تو ان کی مہربانی. ویلکم ٹو دا شو جی. آپ نے بہت مہربانی کی. اور اس کے ساتھ ہمارے اینکر بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں، اشتیاق گوندل صاحب. ویلکم ٹو دا شو جی. بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے اشتیاق گوندل صاحب آپ کے پاس ہی آئیں گے. یہ بتائے گا کہ یہ مارکہ حق، یہ پہلگام کا جو فالس فلیگ آپریشن تھا، یہ کیسا آپ کو لگتا ہے، اور اس نے کتنی بڑی ہسٹری کریٹ کر دی ہے، کتنی بڑی تاریخ رقم ہو گئی ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. میرا خیال ہے کہ ہم جو نئے پاکستان کی بات کرتے تھے یا بدلتے ہوئے پاکستان کی بات کرتے تھے، تو پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن اور پھر جو ہندوستان کی طرف سے آپریشن سندور کا آغاز ہوا، تو یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا بدلتے ہوئے پاکستان کا. 22 اپریل کو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن ہوا، اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ چند ہی منٹوں کے اندر FIRs بھی ہو جاتی ہیں، اور بغیر تحقیقات کے سرحد پار الزام بھی لگا دیا جاتا ہے. اور آج تک کوئی ثبوت نہیں ملا. آج تک کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جب انہوں نے ابھی تک آپریشن سندور کی حمایت نہیں کی تھی، تو ہمارے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور DGI SPR نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی تھی، اور اس کے اندر انہوں نے بڑا واضح طور کے اوپر بتایا تھا کہ ہندوستان کسی بھی طرح کی جارحیت سے باز رہے، ورنہ
ہم اپنا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں اور ہماری نظر آپ کے ایک ایک حصے کے اوپر موجود ہے. مطلب ہم آپ کو ایک سخت رد عمل دیں گے، لیکن ہندوستان کو یہ بات شاید سمجھ نہیں آئی. انہوں نے پاکستان کی وارننگ کو بہت ہلکے میں لیا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن بے نقاب ہو گیا اور پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، پاکستان نے سفارتی سطح کے اوپر ایک بڑا اچھا تمام تر شواہد اکٹھے کیے اور تمام تر ممالک کو بتایا کہ کن بنیاد کی بیس پر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا. تو اس کے بعد ہندوستان کو مزید اس نے شرمندگی سے بچنے کے لیے پھر ہم نے دیکھا کہ آپریشن سندور کا آغاز کیا، اور رات کی تاریکی کے اندر جب اس نے حملے کیے تو اس کے اندر ہمارے معصوم بچے شہید ہوئے، ہماری خواتین شہید ہوئیں، ہمارے بزرگ اس کا نشانہ بنے. تو اس کے بعد جو ہندوستان نے رات کی تاریکی کے اندر حملہ کیا تھا، تو پھر پاکستان نے دن کی روشنی میں ایک سخت اور بھرپور ایک رد عمل دیا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اگر ہم وہاں پہ دہلی کی بات کریں یا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے شہر گجرات کی بات کریں، تو وہاں پہ 3 گھنٹے ہمارے جو ڈرونز تھے وہ پروازیں کرتے رہے، اور ہمارا جو JF-17 تھنڈر تھا اس نے ہندوستان کے S-400 جو ان کے ایک بڑا مضبوط دفاعی نظام سمجھا جاتا تھا اور جس کی مالیت $1.5 ارب تھی، اس کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا. اس کے علاوہ ہم ان کی برامو اسٹوریج سائٹ کی بات کریں، بہت سارے ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز، سپلائی ڈپو اور مقبوضہ کشمیر کے اندر ان کے جو ملٹری انٹیلیجنس کے سیٹ اپس تھے ان کو بھی نشانہ بنایا. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دنیا کے جو باثر ممالک تھے ان کی ریکویسٹ کے اوپر اور ان کی تجاویز کے اوپر پھر پاکستان جنگ بندی کے اوپر قائل ہوا. یہ بڑی بات ہے. حمید اختر صاحب، آپ امریکہ میں رہتے ہیں اور آپ ہمارے لیجنڈ بھی ہیں. یہ بتائیں کہ امریکہ میں رہتے ہوئے ایز اے پاکستانی آپ نے اس پوری صورتحال کو کیسے دیکھا؟ مارکہ حق کی جو لڑائی تھی یہ کیسی پاکستان میں لڑی اور امریکہ میں کیا فیل ہو رہا تھا؟ دیکھیے، یہ تو پوری دنیا جانتی ہے، جیسے اشتیاق صاحب نے تفصیل سے بتایا کہ مارکہ حق سے پہلے پاکستان کیا تھا اور اس کے بعد کیا ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ جو تصور ہے اور یہ سوچ ہے اور اس کے بعد کی جو ایک تبدیلی ہے وہ پوری دنیا میں محسوس کی جا رہی ہے پاکستان کے علاوہ. بالکل ٹھیک. وہاں پر جو پاکستانی ہے، میں اس کا تھوڑا سا آپ کو اس کا ایک نمونہ دیتا ہوں کہ موسٹلی پہلے جب محفلیں ہوتی تھی، بیٹھتے تھے ہم لوگ اکٹھے، تو ایک خاص ایک سوچ ہے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا اس طرح کی باتیں کرتے تھے. لیکن مارکہ حق کے بعد جب ہم نے دیکھا جو تبدیلی ہے وہ بہت نمایاں تبدیلی دیکھی. جس طرح ہماری افواج نے پراپر طریقے سے جواب دیا بھارت کو اور جس طریقے سے فتح حاصل دنیا جانتی ہے، تو وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ، تو وہ سب لوگوں نے دیکھا ہے. تو وہ اس کے بعد جو ایک خاص لوگوں کے مزاج میں، گفتگو میں، ری ایکشن میں ایک خاص تبدیلی دیکھ رہے ہیں کہ پازیٹیو وے میں. اور لیکن کچھ ایک ایلیمنٹ جو بہت ہی ریجڈ قسم کے بھی ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان کا وہ اس کی مخالفت نہیں کرتے، اس کے اگینسٹ نہیں بولتے، لیکن پازیٹیو بھی نہیں بولتے. اس طرح کا بھی ہے ایلیمنٹ. ظاہر ہے ہر قسم کی مخلوق ہے، لیکن بائی اینڈ لارج میرا خیال ہے سارے پاکستانی اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ مارکہ حق کے بعد کوئی تھوڑا سا وہ پرائڈ کے ساتھ جو ہے نا اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں کہ پاکستان کا بھی ایک بڑا مقام ہے. لائٹ وے میں ایک بات بتاتا ہوں، جیسے میں نے کہا کچھ ریجڈ لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ بیچ میں ہوتے ہیں، کچھ ایک تو جو ریجڈ گروپ ہے وہاں پر جو ان کا ری ایکشن ہے، مثال کے طور پر ایک پائلٹ تھا تو وہ اپنی بیوی کو کہہ کے گیا کہ آج میں فلائی کروں گا اور اپنے گھر کے اوپر سے اڑ کے جاؤں گا اور بڑے کرتب کروں گا، دیکھنا تھا. تو وہ اڑا گیا، اس نے کرتب برتب کیے، تو واپس جب شام کو گھر آیا تو بیوی سے پوچھا دیکھا تم نے؟ تو کہنے لگے کہ وہ تم تھے. اچھا میں سمجھی اسی لیے ایک پر نیچے تھا اس کا جو چوکیدار. تو اس طرح کا بھی ایک ایلیمنٹ ہے، مانتے ہیں دل سے لیکن کھل کے اظہار نہیں کرتے. لیکن پھر بھی نمایاں تبدیلی. آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے نا وہ 5 جہازوں سے شروع ہوئے، اب ہمیشہ کوٹ کرتے ہیں 11 جہاز گرائے گئے. تو یہ بھی تو ایک بڑی ڈفرنٹ کی بات ہے. اور ہم کچھ نہیں کہہ رہے، آپ دیکھیے نا، ہم کچھ نہیں کہہ رہے، دنیا کہہ رہی ہے. اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ ہماری زبان بول رہی ہے، جو ہم کہنا نہیں چاہتے چاہتے ہیں لیکن کہہ نہیں رہے، وہ کہہ رہے ہیں. نہیں، وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو صاف طور بڑی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جی اس جنگ سے پہلے میں میاں شہباز شریف کو یا ہمارے سپہ سالار جو ہیں فیلڈ مارشل صاحب عاصم منیر صاحب کو اس طرح نہیں جانتا تھا. مجھے جنگ کے بعد فیل ہوا کہ یہ کتنے بڑے لوگ ہیں. مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل ہمیشہ کہتے ہیں. بالکل، وہ جو 11 جہازوں کا ذکر کرتے ہیں نا ٹرمپ، پہلے 5 سے شروع ہوئے، پھر 6 7 8 پتہ نہیں پاکستان میں 6 7 تک کہا ہوا تھا، تو 11 تک کیسے پہنچے؟ نہیں، وہ اس کا میں نے سوچا ہے وہ کیوں کہتے ہیں. وہ
اس کا میں نے جو تجزیہ کیا جی میرا خیال ہے وہ 65 وار سے گننے شروع کیے ہیں ٹرمپ نے. وہ 6 جہاز یا 5 پہلے بھی جہاز گرائے گئے تھے, وہ ملا کے سارے 11 میرے خیال ہے ہو سکتا ہے یہ ہو کیلکولیشن. میرے خیال ہے وہ اس جنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں کہ نئے اور خوبصورت جہاز. نہیں, یہ ایک اور بات بھی وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو اس نے جو ریسپانس تھا جب پاکستان اور ان کا اسٹینڈ آف تھا بھارت کا, تو انہوں نے کہا یہ ہزاروں سالوں سے لڑتے رہتے ہیں, یہ ان کا مسئلہ وہ ہو جائے گا. وہ یعنی توجہ ہی نہیں دے رہے تھے اس کو, لیکن اس کے بعد ان کو فیل ہوا کہ یار دیر از سم فورس, اور پاکستان نے جو اپنی طاقت شو کی, جیسے کہتے ہیں امپریگنیبل ڈیفینس کا مظاہرہ کیا. اس کے پیچھے تھا جیسے بنیان المرصوص اس کا بالکل آپریشن کا نام دیا گیا, مارکہ حق. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک طرف سے ہمارے لیے ایک مدد تھی اور ڈیفینیٹلی. کیوں ڈاکٹر صاحب آپ کیسے اس پورے منظر نامے کو دیکھتے ہیں, اور اسپیشلی اس حوالے سے کہ اس آپریشن کے بعد جو ہے پاکستان ڈیفینیٹلی اس پوزیشن میں چلا گیا ہے جہاں پہ ہم ہمیشہ معیشت کی بات کرتے ہیں کہ معاشی طور پہ بھی پاکستان ایک مضبوط ملک کے طور پہ آئے گا. یہ جی بڑا اہم ایک چینج تھی یا ایک ڈیولپمنٹ تھی جس نے ہماری انٹرنیشنل فورا کے اوپر اکنامک سٹینڈنگ اس کو بھی چینج کیا, پھر ہمارے لیے نئی اپرچونٹیز کریٹ کی, اور ہماری ملٹری اسٹرینتھ, اور اس کے علاوہ اگر انڈیویجول ریسپیکٹ, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک ایسی بلیسنگ تھی. ٹھیک بات. ایک اس کے لیے آپ پلیتھورا آف بلیسنگس, یعنی آپ یہ کہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ فائدہ ہوا. اور لکیلی اس میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو بھی لیڈرشپ تھی, ملٹری لیڈرشپ, اس کے ایک بولڈ ڈیسیژن لینا, کیونکہ ماضی میں بھی اس طرح کی ایک اپرچونیٹی آئی تھی جو کہ دی دین ملٹری لیڈرشپ نے شاید کسی اور طرح کی وزڈم کا مظاہرہ کیا, لیکن انہوں نے آگے جا کے ایک سٹیپ آگے کیا ان سے, بلکہ کئی سٹیپ آگے کیے. تو اس کا ایک امپیکٹ نمبر 1 یہ ہوا کہ آپ کی پاکستان کی اکانومی, کیونکہ ہمارے ساتھ کچھ چیلنجز اور ایشوز ویکنیسز تو ہیں, ایوری باڈی نوز اٹ. اب اس میں یہ تھا کہ جو ایک ڈونرز تھے انہوں نے آپ کو ایک ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ دینی شروع کر دی, یعنی IMF, ورلڈ بینک, پھر ایڈیشنل فنڈنگ کی بھی اپرچونیٹیز آپ کے لیے آ گئی, پھر کلائمیٹ ریلیٹڈ وہاں پہ بھی آپ کو فنڈنگ کی اپرچونیٹیز اس کی وجہ سے ری انفورس ہو گئی. پھر بسائڈ دس آپ کو اگر ایک انڈیپینڈنٹ اکنامک پاور کے طور پہ بات کریں تو آپ کا ایک نیا نیش جو ہے مارکیٹ کے اندر آپ انٹری ڈال دی آپ نے ایز اے آرمامنٹ سپلائر کے طور پہ. وہ 150 بلین ڈالر سے اوپر کی مارکیٹ ہے, تو اس میں انشاءاللہ جس طرح آپ جا رہے ہیں پاکستان جا رہا ہے, پاکستان کی ظاہر اسٹینڈنگ بہتر ہوئی ہے, چیزیں بہتر, ہمارا ہم ٹاپ 10 تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. یہ ہو گیا. پھر بھی سائڈ دیس کے ہمیں بہت ساری اپرچونیٹیز, یہ کرائسس اوور دا کرائسس آ رہے ہیں, تو ہمارے لیے سب سے زیادہ اپرچونیٹیز کریٹ کر رہے ہیں ڈپلومیٹک فرنٹ کے علاوہ. آپ دیکھیں مڈل ایسٹ کے اندر اگر جتنے اکنامک لاسز یا کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہے دنیا کو, اور اس میں پرٹیکولرلی مڈل ایسٹ ہے, یورپ کو ہے, ایون امریکہ کو آپ دیکھیں, یہ بہت سارے یعنی ایسے ممالک ہیں. سب سے زیادہ اگر کولیٹرل ڈیمیج کی کم مقدار اگر دیکھیں تو وہ پاکستان ہے. اچھا, بسائڈ دس آپ کو بہت ساری اپرچونیٹیز مل گئی ہیں کہ آپ کے جو شپمنٹ تھی, ٹرانس شپمنٹ تھی, بہت ساری ڈائیورژن آ گئی وہ پاکستان کی طرف. اب پاکستان کی طرف آنے کا یہ فائدہ ہو گیا کہ آپ کو ایک نئی اپرچونیٹی مل گئی ٹرانس شپمنٹ کے طور پہ. آپ بہت سارے یعنی 1400% انکریز آیا آپ کی ٹرانس شپمنٹ کی طرف. آل دو کہ ہماری ویکنیسز اس میں ہیں, تو وہ اور بات ہے, وہ پھر بات کرتے ہیں اس پہ. ہاں ڈیفینیٹلی, لیکن ایکچولی یہ ہے کہ آپ کی کیونکہ پولیٹیکل سٹینڈنگ اس کے بعد بہتر ہوئی, اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی, اور اس کے بعد ہماری ڈیفینیٹلی ایک ڈائریکشن جو ہے وہ معیشت بھی ہے, اس طرف بھی چیزیں بہتر ہوں گی. کیوں اشتیاق گوندل صاحب, یہ سارا سیرا جو ہے ظاہر ہے کسی بھی اگر اس طرح کا کوئی جنگ ہو جائے, چاہے لمیٹڈ وار ہی کیوں نہ ہو, پوری قوم کے سر جاتا ہے. پوری قوم فخر سے کہہ سکتی ہے ہم نے بہت اچھا یونائٹڈ نیشن کے طور پہ جو ہے یہ فتح حاصل کی ہے. لیکن بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے لڑتی تو فوج ہی ہے. یہ دن بجا طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فوج کے نام ہے. یہ سارا سیرا فتح جو ہے وہ فوج کے نام, ان کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. یقینی طور کے اوپر فوج ہی لڑتی ہے, لیکن اگر اس فوج کے ساتھ عوام کی حمایت نہ ہو
تو پھر فوج وہ کبھی نتائج نہیں دے سکتی جو ہمیں مارکہ حق کے اندر ملے، یا اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں 1965 کی جنگ کے اندر جس طریقے سے اس کے بہترین نتائج ہمیں ملے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان بڑے عرصے سے پہلے بھی ہندوستان فالس فلیگ آپریشن کرتا تھا، یہ نہیں تھا کہ اس نے پہلی دفعہ کا پہلگام فالس فلیگ آپریشن کیا اور اس کے گلے پڑ گیا۔ اس سے پہلے اگر آپ سمجھوتا ایکسپریس کی بات کریں، ممبئی اٹیک کی بات کریں، پلوامہ حملے کی بات کریں، اڑی اٹیک کی بات کریں، پٹھان کوٹ حملے کی بات کریں، اس طرح کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔ لیکن پاکستان نے اس سے پہلے سفارتی سطح کے اوپر ہندوستان کے ان فالس فلیگ آپریشنز کو اتنا کھل کر بے نقاب کبھی نہیں کیا تھا دنیا کے سامنے جتنا یہ پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن ہوا۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں جب ہندوستان نے پاکستان کے خلاف جارحیت کی تو آپ اس قوم کا عزم دیکھیں، اس قوم کی ہمت دیکھیں۔ دو چیزیں ہیں، میں ایک تو جب راولپنڈی کے حدود کے اندر بھی کچھ ڈرونز آ رہے تھے نا تو اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ جو راولپنڈی کی عوام تھی انہوں نے ڈنڈے اٹھائے ہوئے تھے اور وہ ڈرونز کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ اور جس دن انہوں نے مریدکے کے اندر وہاں پہ ہمارے ایک ایجوکیشنل کمپلیکس تھا اس کو نشانہ بنایا، ہمیں صبح 6 بجے میسج آیا کہ آپ نے وہاں پہ جانا ہے، ہم اسی دن وہاں پہ پہنچے جس دن یہ جارحیت ہوئی تھی کشمیر میں بھی یہ جی بالکل۔ اور مریدکے کے جو لوگ تھے وہاں پر ہمیں بتایا گیا کہ یہ لوگ انہوں نے ڈنڈے اٹھائے، یہ ڈپٹی کمشنر کے آفس کے پاس چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ سر ہمیں اجازت دیں، ہم جا کے سرحد کے اوپر جانا چاہتے ہیں، ہم دشمن کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ تو یہ تو 1965 والا جذبہ ہمیں ایک دفعہ پھر جو ہے وہ نظر آیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دنیا کو بھی پتہ چلا کہ پاکستان جو ہے وہ صرف اپنے دفاع کا ہنر نہیں جانتا بلکہ یہ دنیا کو تیسری عالمی جنگ جیسے تصادم سے بچانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اور اسلام آباد ٹاکس کے اندر جس طریقے سے ایران اور امریکہ کی 47 سالہ ایک دوسرے کے بدترین حریف دشمنی ہے، ان کو اگر مذاکراتی میز کے اوپر بٹھاتے ہیں تو ایک بہت بڑی بات ہے۔ کیوں حمید اختر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جب ہماری افواج پاکستان ڈیفینیٹلی ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اس کو زیادہ بڑے لیول پہ لیڈرشپ کے طور پہ کر رہے تھے، لیکن ہماری ایئر فورس نے مطلب ایکسیپشنل کامیابی حاصل کی، اور ایئر فورس پاکستان کی جو ہے وہ میرا خیال ہے ایک بہت بڑا، سارے ظاہر نیوی بھی اسی طرح ہے، ظاہر بری فوج بھی اور سارے، لیکن ایئر فورس نے ایک بڑا مظاہرہ کیا میرا خیال ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، یہ تو ہم نہیں کہہ رہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا سرچشمہ جسے کہا جاتا ہے وہ خود کہہ رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک، یعنی ہماری ترجمانی کر رہے ہیں، جو ہم نہیں کہہ رہے وہ کہہ رہے ہیں، تو اس کو پوری دنیا نے مانا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس میں ہماری تمام افواج جو ہے نا، تینوں بری بحری فضائی، ان کا ایک جوائنٹ کنٹریبیوشن تھی، لیکن اس کو آگے جو اسپیئر ہیڈ ہماری ایئر فورس تھی، تو اس نے جو یہ کارنامہ انجام دیا۔ اس سے دیکھیں یہ مارکہ حق سے اس پہلو سے اگر آپ دیکھیں، جہاں بہت ساری پاکستان کو ایک بلیسنگ ان ڈسگائز کہنا چاہیے کہ بہت ساری چیزوں میں پاکستان کو ایک مطلب ایک بہت آگے جانے کا موقع ملا ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک عرصے سے، کئی دہائیوں سے انڈیا ملینز اینڈ بلینز آف ڈالر خرچ کر رہا تھا پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک کے طور پر دنیا کے سامنے دکھانے کے لیے۔ یاد ہے راک اسٹیٹ اور پتہ نہیں کیا کیا نام لیے جاتے تھے۔ ہاں، ایک عرصے سے مطلب وہ لگا ہوا تھا اس کے اوپر، اور پاکستان ابھی بھی لگا رہتا ہے، کسی طرح سے پاکستان کو گرین لسٹ میں ڈال دیا جائے، سب کیا جائے۔ تو یہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے کہ کہاں بھارت اپنے اس قدر اس کے اوپر اپنے وسائل خرچ کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا اس کو پلٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مطلب یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ مطلب وہی ریاست جس کو ایک ملک لگا ہوا تھا کہ اس کو دہشت گرد ملک مطلب منوایا جائے دنیا سے، وہ امن کا مرکز بن گیا۔ صحیح، اور ایک دنیا کی ساری طاقتیں اس کو تسلیم کر رہی ہیں کہ واقعی پاکستان نے امن کے لیے، دنیا کے امن، یہ تیسری جنگ کی طرف چیزیں جا رہی تھی، تو وہ ایک بالکل اس کا الٹ ہو گیا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے ہم پہ کہ یہ اس طرح کی چیزیں ہوگی۔ کیوں شاہ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک مرکز نگاہ ہو گیا اس کے بعد، اس واقعے کے بعد؟ کیونکہ چائنا کے ساتھ تو ہمارے کلوز ریلیشن تھے، امریکہ یا امریکن پریزیڈنٹ کو کہہ رہا تھا کہ یہ لڑتے رہتے ہیں، کوئی غرض نہیں ہے ہمیں، لیکن ان کے بھی آپ فیوریٹ ہو گئے۔ روس کے ساتھ بھی آپ کے بڑے اچھے تعلق، مسلم ورلڈ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، تو آپ کو لگا ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے نا وہ واقعتاً ایک بڑی لیڈرشپ کے طور پہ سامنے آئی؟ جی آپ نے بہت اہم بات کی ہے جی، کہ واقعی ہماری اگر جتنی بھی تاریخ ہے پاکستان جب سے بنا ہے اس کے بعد اگر دیکھیں تو اس لیول کی ایکسیلنس کی پرفارمنس یا اچیومنٹس، آپ کو اتنی ڈائیورسیفائڈ اچیومنٹس ملٹیپل فرنٹس کے اوپر وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ملی۔ بالکل۔ تو وی آر لکی کہ ابھی ہم اپنی آنکھوں سے پاکستان کو اس جگہ پہ دیکھ رہے ہیں۔
अच्छा, इंटरेस्टिंगली अभी देखें कि पाकिस्तान की जो मीडिएशन के तौर पे उन्होंने पाकिस्तान ने एक बहुत अहम रोल प्ले किया, कर रहा है कंटिन्यूसली। अच्छा, वो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वो अभी चाइना और रशिया भी आके ईरान के साथ खड़े हो रहे हैं या उस तरह की सपोर्ट्स दे रहे हैं, तो ये इनफैक्ट अभी यूएस विल रिकग्नाइज एंड फील कि यार ये तो हमें फेवर दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक। इससे पहले शायद कुछ थोड़ी सी सिचुएशन दरमियान में समझी जा रही थी। तो ये एक इंटरनेशनल या मॉरल कंट्रीब्यूशन या कि तो अपनी जगह पे है। तो वो उस लिहाज से भी फिर बिसाइड दिस ये है कि हमें जो एक मिडल ईस्ट के अंदर जिस तरह की फ्यूचर के अंदर हमारे रोल की आप ये समझें कि एक्सपेंशन और डीप रूटनिंग हमें वो हर चीज़ का ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज होती है। वो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं अमेरिका ने इजराइल का जो साथ दिया हुआ है उसके बाद जो है ना वहाँ पे एक नो कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है ओवर दी सुपर पावर, तो वो उसका एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ़ायदा हमें हो रहा है क्योंकि हमने साबित किया है कि हम वी कैन डिफेंड। एग्जैक्टली जी, उसका इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली है। और मैं ये समझता हूँ कि हमें आल्दो कि हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं इंटरनेशनल लेवल पे, अब मेरी थोड़ी सी इसमें ये सजेशन है कि हमें ना जो होलिस्टिक लेवल पे, नेशनल लेवल पे उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैच और कैपिटलाइज करने के लिए अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। डेफिनेटली उसमें तो कोई अपॉर्चुनिटी आपके घर में आ गई है, बिल्कुल। अब उसका फायदा किस तरह उठाना है ये आप तक है। उसमें आपकी अगर आप एविएशन इंडस्ट्री देखें, शिपमेंट का अगर आप देखें, वहाँ पे एक बहुत बड़ा जी शाह साहब उस पर आ रहे हैं हम। इश्तियाक गोंदल साहब ये बताएं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है जो कि भारत के गले पड़ गया, मोदी के गले पड़ गया, तो आपके ख्याल में कितना कोई उनको नुकसान हो गया? अभी मैंने देखा है कि बीजेपी तो वेस्ट बंगाल में जीत गई है बड़े अरसे बाद, तो आपको लगता है कि वहाँ पे कुछ और सीन चल रहा है? यानी वहाँ पे ये वाली सिचुएशन नहीं है कि उन्होंने लोगों को अंधेरे में रखा हुआ है, टोटल यानी ब्लैकआउट किया हुआ है? क्या सूरत हाल है वहाँ पे? आपको बज़ाहिर तो ये लगता है उनको बड़ा नुकसान हो गया। बार बार प्रेसिडेंट ट्रंप भी कहता है, बार बार दुनिया के सामने भी यही आता है कि पाकिस्तान का रोल बहुत आगे चला गया है, लेकिन भारत को कितना बड़ा नुकसान हुआ है इसका? देखिए, पाकिस्तान सिर्फ अमेरिका के करीब नहीं गया, बल्कि हम देखते हैं कि हिंदुस्तान भी अमेरिका से दूर हो गया, बल्कि अमेरिका ने हिंदुस्तान को खुद से दूर कर दिया है। उनको पता चल गया कि जिसे हम समझते थे कि अगर कभी हमें जरूरत पड़ी तो हम इसको चीन के खिलाफ बनना वाला है और चाइना का मुकाबला करेगा, वो ये अपना दिफा नहीं कर सकता, तो हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ क्या करेगा? नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि जब ये पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर से जो उनके अपने सियासतदान थे उन्होंने आवाज़ें उठाकर शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये सिक्योरिटी फेलियर था, और उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर मान लें कि ये पाकिस्तान ने करवाया है, हमारे हमसाया मुल्क ने करवाया है, तो जो दहशतगर्द थे वो यहाँ तक पहुँचे कैसे? क्या ये सिक्योरिटी फेलियर नहीं था? उनके जो फार्मर रॉ चीफ थे उनकी तरफ से बयान आता है, उन्होंने इसको सिक्योरिटी फेलियर का नाम दिया। और हिंदुस्तान के अंदर मोदी सरकार के ऊपर इतनी आवाज़ें उठी कि उन उठती हुई आवाज़ों को दबाने के लिए मोदी ने एक एडवेंचर करने की कोशिश की, ऑपरेशन संदूर का आगाज किया, और उससे भी ज्यादा उसके गले पड़ गया। तो ऑपरेशन संदूर के मुकाबले में जब हमने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज किया था, सुबह का वक्त था, और जब हिंदुस्तान बार बार इधर ड्रोन्स जो है वो भेज रहा था, तो तमाम तर पाकिस्तानी जो है वो मतलब इंसान परेशान तो होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए नई चीजें थी, तो वो परेशान थे कि यार पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ पर है, हमारा जवाब कहाँ पर है। और फिर आपको याद होगा DGISPR जो है वो रात को आए थे, उन्होंने एक मुख्तसर सी एक ऐलान किया था, और उन्होंने कहा था कि नो वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने जब जवाब दिया तो उसके बाद जो है ना हिंदुस्तान को पता ही नहीं चला, और बिल आखिर हमने देखा कि उन्होंने अपनी पोस्टों के ऊपर सफेद जो झंडे थे, जो अमन का निशान वो भी लहराए, और उसके बाद पाकिस्तान ने थोड़ा सा जो है उनको इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको लगता नहीं है कि उन्होंने कभी भी अभी तक ये इस बात को डिनाउंस नहीं किया कि हमने ये ऑपरेशन खत्म किया है? कभी उन्होंने क्लियरली ये नहीं कहा कि ये ऑपरेशन अब खत्म हो गया है? राजनाथ सिंह जो हिंदुस्तान के वजीर दिफा हैं, जब ये ऑपरेशन संदूर वाला हो गया, हमारे के हक हो गया, तो उसके बाद उन्होंने गुजरात एयर बेस का एक दौरा किया था, और वहां पर उन्होंने अपने जवानों से खिताब करते हुए कहा कि ऑपरेशन संदूर अभी खत्म नहीं हुआ, ये जो कुछ हुआ ये सिर्फ एक ट्रेलर था, पूरी फिल्म अभी बाकी है। हालांकि पूरी दुनिया को पता है कि उनकी तरफ से ट्रेलर था, लेकिन जवाब में पाकिस्तान ने उनको पूरी फिल्म दिखा दी थी। अगर आप कहते हैं कि ऑपरेशन संदूर अभी खत्म नहीं हुआ, तो 1 साल गुजर गया ना, आप करें दोबारा हिम्मत यहाँ पर आने की। उनको पता है कि पाकिस्तान जो
جو اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرے گا, ہمیں سخت جواب ملے گا. اسی وجہ سے وہ صرف بیانات دیتے ہیں اور اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. کیوں امید اختر صاحب, آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اتنی بڑی شکست کھانے کے بعد, اتنے خواری کے بعد, اتنا یعنی کمیٹی آف نیشنز میں جو اس کے حالات ہو گئے ہیں, جیسے اشتیاق گوندل صاحب کہہ رہے ہیں, امریکہ کے نزدیک سب سے پہلے تو وہ چائنا کے اگینسٹ اس کو بڑی پاور بنانا چاہتا تھا, ابھی ان کو پتہ چلا کہ پاکستان کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتا, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آرام سے بیٹھ جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آئندہ؟ دیکھیے, اگر آپ انڈیا پاکستان کی ہسٹری دیکھیں تو اس میں ہمیشہ آپ کو نظر آئے گا کہ جب بھی بھارت میں کوئی الیکشن نزدیک آتے ہیں تو وہاں کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے, بارڈرز کے اوپر ہو جاتی ہے, فالس فلیگ آپریشن ہوتا ہے. یہ ہسٹری ہے پوری, یہ ان کی مجبوری ہے وہاں کی لیڈرشپ کی. یہ تو وہ کہتے ہیں, انہوں نے یوکرین کے پریزیڈنٹ نے اور اسرائیلی پرائم منسٹر نے بھی یہی کیا ہوا ہے. ایگزیکٹلی, یہ الیکشن قوم کو ذرا متحرک, جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں, ذرا متحرک کرنے کے لیے, یہ وہاں کی ایک انفارچونیٹلی یہ ان کی مجبوری ہے. تو اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ جاری ہے ہمارا یہ آپریشن سندور, یہ بھی ان کی مجبوری ہے, اس لیے کہ اس کو جب تک وہ اسی طرح نہیں رکھیں گے, ان کی وہ ساکھ جو ہے نا پبلک کے اندر, ان کا ووٹ بینک, اس سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے کمزور سے کمزور, کیونکہ وہ نہ جنگ میں کو پروو کر سکے ہیں, نہ کو ڈیلیور کر سکے ہیں پولیٹیکلی, تو یہ ان کی مجبوری ہے کہ اس کو جتنا پرولونگ کرو, کھینچتے جاؤ, کیونکہ وہاں کی عوام بھی ہمارے عوام کی طرح میجورٹی جو ہے نا, وہ ان کی سوچ ایسی نہیں ہے. وہ آپ جو مکہ زور سے مارے گا وہی ہمارا لیڈر ہے, جو زور سے بولے گا, جس کی مونچھیں ایسی ہیں. یہ پالیٹکس میں خیال آل اوور دی ورلڈ ایسی یہ ایسا ہی ہے, ہمارے یہاں کچھ زیادہ ہے. اختر شاہ صاحب یہ بتائیں کہ اس یہ جو واقعہ ہوا, یعنی پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن ہوا یا جو بھی ہوا, ہم نے فتح حاصل کی, لیکن ایک گڑبڑ ہو گئی ہے. گڑبڑ یہ ہو گئی ہے کہ انہوں نے ہمارا انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ ہیڈ اینڈ ابینس کیا ہوا ہے, اور ابھی جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق ہمارے دریاؤں میں پانی کم ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی اقدامات وہ اوپر کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے, اور ہمارے آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو زراعت ہے وہ 23% آف آور GDP ہے اور ہمارا مین اسٹے ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس مسئلے کو پاکستان کیسے حل کرے گا؟ دیکھیں جی, اس وقت اگر دیکھا جائے انفیکٹ تو ہمارا واٹر ٹریٹی, کیونکہ جب 60s کی دہائی میں یہ ورلڈ بینک اور انٹرنیشنل جو گارنٹرز تھے ان کے کہنے پہ پاکستان اور انڈیا ایک فورم پہ بیٹھے, اور جس میں پاکستان اس وقت ہم نے 2 دریا جو ہیں بیسیکلی سرنڈر کیے, اور اسی کے بیس پہ پھر ہمارے لیے ایک نہری نظام بہت ہی اچھا قسم کا دنیا میں ون آف دی بیسٹ سسٹم جو ہے وہ ڈیم بھی بنا, ڈیمز اور ملٹیپل وہ جتنی آرٹریز اس کی تھی اس طرح سے ایک سیٹ اپ بنایا گیا. اب اس کے بعد تو وہ چیزیں سموتھ چل رہی تھیں. اب پرابلم یہ ہے کہ انڈیا کے اندر یہ پرابلم ہے آپ کا 4 ٹیئرس, آپ کا میس لیول پہ ہے, انسٹیٹیوشنل لیول پہ ہے, لیڈرشپ لیول, انٹرنیشنل انٹرسٹ یا اس فورا کے اوپر یہ آپ کی بیسیکلی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن شاہ صاحب یہ بتائیں کہ ہم بہت دفعہ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں, ابھی دنیا کی جو یعنی جس سمت میں جا رہی ہے دنیا, وہ تو امریکہ نے ثابت کر دیا کہ لا قانون کوئی چیز نہیں ہے. ابھی ہم UN سیکورٹی کونسل میں جانے کی شاید وہ کر رہے ہیں, سوچ رہے ہیں کہ ہم ادھر چلے جائیں, کیونکہ ورلڈ بینک شاید اس مسئلے کو حل نہ کر سکے. تو آپ کے خیال میں یہ ادارے اتنے ملکوں کو مجبور کر سکتے ہیں؟ کیونکہ کشمیر کے مسئلے پہ فار دا لاسٹ یعنی 70 ایئرز جو ہے نا, ابھی تک تو کوئی حل نہیں نکلا ان کی سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز کا. ایکچولی بڑی ایک اہم پہلو کی طرف آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں. انفیکٹ اس کے اندر اٹ از آلویز کیرٹ اینڈ اسٹک. رائٹ. اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے ہاتھ باندھ کر کے اور کسی فورم پہ گئے, اللہ کے واسطے ہمیں یہ دے دو, ہمارا لیگل رائٹ ہے, یہ آپ نے بھی ایگری کیا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل فورا کے اوپر آپ کو چیزیں ایسے نہیں ملتی. صحیح. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ڈکٹیٹنگ ٹرمز کے اندر ہیں, تب آپ کی بات آپ کے لیے وہ بیسیکلی جسٹیفیکیشن یا جسٹیفائنگ گراؤنڈ ہوتا ہے جو لیگل فریم ورک بنایا جاتا ہے. اب لکیلی پاکستان آج کی تاریخ میں اللہ کے کرم سے ہائیسٹ آف دا ہائیسٹ پوزیشن پہ اپنی ہسٹری کے اس پہ پہنچا ہوا ہے. ٹھیک. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آج ہمارے پاس کیونکہ کیرٹ بھی ہے, اسٹک بھی ہے, تو آج ہم بات کریں گے اگر کسی فورم کے اوپر جا کے
वर्ल्ड बैंक को या किसी इंस्टीट्यूशन, मल्टीपल इंस्टीट्यूशन, मल्टीपल कंट्रीज और मल्टीपल फोरा के ऊपर हमें ऑलरेडी एक विक्ट्री अल्लाह के करम से मिल गई है। तो अब हमें चाहिए कि इट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम। लेकिन उसमें अगेन एक चीज़ मैं कहूँगा, क्योंकि आपका ये लीगल फ्रेमवर्क जो होता है ये जस्टिफाइंग ग्राउंड होता है, ऑलरेडी चीज़ें वो आपके स्टेक जो है ना वो किसी और तरह ऑपरेट कर रही होती है। तो अभी हमें उस लीगल फ्रेमवर्क के लिए हमें जो टीम चाहिए हमें उसको भी देखना है, उसकी कैपेसिटी, उसकी प्लानिंग, उसकी स्ट्रेटेजी, उसको हम बेहतर तरीके से करके और वेल कोऑर्डिनेटेड आपकी राइट एंड लेफ्ट सारी चीज़ें ना एक इंटीग्रेट करके और आप होलिस्टिक स्ट्रेटजी बना के तो फिर फॉरवर्ड मूवमेंट करें, और दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। आपका ख्याल है ये हो सकता है? इससे गोंदल साहब यही सवाल लेके मैं आपके पास आऊँगा कि पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, उसके बाद हमारी फतह और उसके बाद इंडिया की रुसवाई, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे उसने एक काम कर दिया, गड़बड़ कर दी। इंडस वाटर ट्रीटी को हेड एंड अबियंस किया हुआ है, अभी तक खोला नहीं है, और उसके बाद आजकल रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हमारे दरियाओं में पानी कम हो रहा है। तो इसका कैसे, पाकिस्तान ने कहा हुआ है कि ये एक्ट ऑफ वार होगा, अगर ऐसा होगा तो हम जंग कर सकते हैं, तो क्या सूरत हाल है, क्या लगता है आपको? तो मेरे ख्याल है DGISPR की एक स्टेटमेंट भी सामने आई थी जिसके ऊपर आजकल बातचीत हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि तुम हमारा पानी रोकोगे हम तुम्हारी सांस रोक लेंगे, कुछ तरह की बातें। अच्छा, पहली बात तो ये जिस तरीके से मसला कश्मीर है उसके ऊपर हमारी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मंजूर हैं लेकिन उसके बावजूद जो है उसके ऊपर अमल दरामद तो नहीं हो रहा। इसी तरीके से ये सिंतास मुआहदे की बात करते हैं जो 1960 के अंदर हुआ था, उस वक्त से लेकर हिंदुस्तान ने कोई पहली दफ़ा तो पानी रोका नहीं, इससे पहले भी ये इसी तरीके से इक़दाम करता रहता है। लेकिन अभी पाकिस्तान की पोजीशन थोड़ी सी अलग है। अगर पहले इस तरीके से पानी रोकता था तो क्या उस वक्त पाकिस्तान का ये जो मुकाम, एक रुतबा, एक अल्लाह ताला ने इज्जत दी पाकिस्तान को, क्या दुनिया की नज़र में ये थी जैसे आज अमेरिका हमारे साथ खड़ा है, चीन है और बहुत सारे ममालिक हैं, चीन तो खैर वैसे भी खड़ा रहते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो मेरा ख्याल है सफारती तौर के ऊपर अगर अब ज्यादा कोशिशें करे तो ये जो बार बार हिंदुस्तान इस तरीके से हमारा पानी रोकता है, अब मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान बेहतर पोजीशन के अंदर है और अपनी जो सफारती कोशिशें हैं उनके जरिए हिंदुस्तान को जो है इस तरह की किसी भी अभी जारियत से बाज रखा जा सकता है। क्यों हमीद अख्तर साहब, आप नहीं समझते कि इस वक्त जितने अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, अमेरिका के साथ, तो दिस इज़ द बेस्ट ऑफ द टाइम्स के हमारे वज़ीर आज़म साहब, हमारे फील्ड मार्शल साहब इस मसले पे प्रेसिडेंट ट्रंप को नहीं कह सकते कि मोदी से वो बार बार दावा भी करता है, ये इज़ ए ग्रेट मैन, ये ग्रेट फ्रेंड, तो अभी भी कहता है प्रेसिडेंट ट्रंप, तो वो फ़ोन करे कि भाई ये मसला ख़त्म करो, हेड एंड अबियंस और सस्पेंशन ख़त्म हो, और ताकि प्रॉपर पानी जैसे पहले हो रहा था उसी तरह हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जैसा अशफाक साहब ने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान की पोजीशन अब वो पहले वाली नहीं है। हाँ। अब एक डिफरेंट पाकिस्तान की पोजीशन है, लेकिन पाकिस्तान भी इस चीज़ को समझता है, अमेरिका भी और इंडिया भी। अभी वक्त आया नहीं है, अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं पाकिस्तान के सामने वो है ये जो टॉक्स चल रही हैं जी, अभी जो मिडिल ईस्ट का कन्फ्लिक्ट है इसमें टॉक्स चल रही हैं और हम सालिस हैं और हम उसको प्रोसेस को आगे चला रहे हैं, प्रायोरिटी के ऊपर वो है। एक दफ़ा ये मसला हल हो जाए, एक दफ़ा ये मसला हल हो गया तो आप देखिए सेकंड यही होगा, कश्मीर पे होगी बात, क्योंकि ट्रंप एक दफ़ा कह भी चुका है कि मैं ये मसला कश्मीर का जो है उठा के हल करने की कोशिश करूंगा, वो भी एजेंडे के ऊपर है पाकिस्तान। दूसरा ये पानी वाला मसला, ये तो ऐसे ही इंडिया, जैसे मैंने बताया ना कि वो ये इस तरह की चीज़ें करता रहता है, कभी कुछ कर दिया, कभी अनरेस्ट पैदा करने के लिए। तो ये उनको पता है कि ये इंटरनेशनल लॉ है, एक ट्रीटी है, एक पानी वानी नहीं रोक सकते आप, किसी की खुराक या खाना पीना नहीं रोक सकते आप, ये तो एक इंटरनेशनल लॉ है। तो ये बिल मेरा ख्याल है ये चंद दिनों की बात है जब ये सारा मसला यहाँ पर जो अमन की बातचीत चल रही है ये हल होगा, तो ये सबसे प्रायोरिटी के ऊपर पाकिस्तान का ये मसला है। देखिए चलें, लेट्स होप। ये क्यों डॉक्टर साहब आप समझते हैं कि इस मार्का हक के बाद पाकिस्तान इस पोजीशन में आया, उसकी रिकग्निशन हो रही, जिसकी वजह से जब मिडल ईस्ट में एक क्राइसिस पैदा हुआ तो पाकिस्तान केम आउट एज ए मीडिएटर, एज ए फैसिलिटेटर, सालिस के तौर पे आ गया। आप कितना बड़ा रोल समझते हैं पाकिस्तान कर रहा है? और लेट्स होप कि ये एग्रीमेंट हो जाए, ये सीज फायर हुआ है, मुकम्मल तौर पे एक अमन का एक जंग बंदी के बाद जो है ना वो बहाल हो जाए, तो उसके बाद पाकिस्तान शायद मिडिल ईस्ट में एक बड़े प्लेयर के तौर पे ऑलरेडी है और मज़ीद रोल प्ले करेगा। जी बिल्कुल, जी सही आपने कहा है कि अगर आप देखा जाए ना, आप देखें कि पाकिस्तान ने अभी तक ग्राफ को देखें आप, हाँ, तो पहले क्या किया कि चीज़ें आपकी आई कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रही थी और एवरी डे वाज वो एस्केलेशन की तरफ था।
पाकिस्तान ने जब अपना एक इफेक्टिव रोल शुरू किया, जी, फुल थ्रॉटल एफर्ट, राइट, क्या हुआ, वो आपका सीज फायर हो गया। फिर उसके बाद सीज फायर के अलावा आप देखें कि जिस तरह एक डिफरेंस ओपिनियन या वो कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जिस तरह चीज़ें चल रही थी, उसके अंदर भी आपको पैसिफिकेशन नज़र आ रही है, वो डाइल्यूशन आपको नज़र आ रही है। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की अचीवमेंट्स, उसमें जो कंट्रीब्यूशन थी, बिल्कुल वाज़े तौर पे नज़र आ रही हैं। अगर एकेडमिकली या कुछ इंस्टीट्यूशंस अगर इसको डीपली एनालाइज कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो वो उनको नज़र आएगा पाकिस्तान का रोल। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो वो पाकिस्तान को ऑलरेडी एट द सेम टाइम जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो इंडिविजुअल लेवल पे भी और कलेक्टिवली उसको रिकग्नाइज करना शुरू किया हुआ है। कुछ चीज़ों में वो हेल्प ले रहे हैं, कुछ चीज़ों किस तरह से। फिर इंटरनेशनली अगर देखा जाए, यूएस और इवन आपके यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ बहुत सारे पाकिस्तान को कई जगहों पे रिकग्नाइज कर रहे हैं, जो कि इससे पहले रोल नहीं था, और उसको चिप इन करके पाकिस्तान को शामिल किया। लेकिन डॉक्टर साहब एक और काम हो गया है, वो ये है कि वर्ल्ड बैंक ने आपको साउथ एशिया के बजाय वेस्ट एशिया में शामिल कर लिया है, मिडिल ईस्ट के साथ क्लब कर दिया है। और इसका मतलब ये हुआ कि हम जो वो सार्क और वो जो रीजनल कोऑपरेशन थी साउथ एशिया की, वो हम भूल जाएं, फिर ये वाला नहीं है, हम रहेंगे ही मिडिल ईस्ट के साथ। नहीं, ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। मेरा ये ख्याल है कि वो वर्ल्ड बैंक की एक अपनी जो ऑपरेशनल टीम होती है, वो अपने ऑफिसेज कि जी ये साउथ एशिया है या ये एशिया है, मिडिल ईस्ट, आई मीन के उनकी एक इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है, और वो अपनी कन्वीनियंस देखते हैं कि हमारे लिए किधर, और कुछ पैरामीटर्स देखते हैं कि वो ओवरलैप कर रहे हैं, और वो बेसिकली जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ओन कन्वीनियंस आप कह लें कि वो उसके लिए उनकी एक डिफरेंट उसकी रीअरेंजमेंट है, और वो कुछ अर्सा पहले उन्होंने की थी। क्यों इश्तियाक साहब, ये जो कलभूषण से लेकर बहुत बड़े वाक़यात भी होते रहे और बड़े मसले मसाइल भी हुए, चले इस नहज पे हम पहुंच गए। हम पहले तो ज़ाहिर है एक सार्क भी बनाई थी और वो ज़ाहिर इंडिया ने ख़राब की। अब आप समझते हैं कि इस मार्का हक़ के बाद जितने चीज़ें मुख्तलिफ़ एक्सट्रीम्स पे चली गई हैं, जैसे मैंने वर्ल्ड बैंक की मिसाल दी, तो हम अब मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया की तरफ जो है ना लेके जा रहे हैं उसको। वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है आपको इस चीज़ से, यानी साउथ एशिया स्पेशली बांग्लादेश में एक चेंज आ चुकी है। तो बांग्लादेश पाकिस्तान के बहुत नज़दीक है। आपको मालूम है हसीना वाजिद जो है वो इंडिया ने अपने पास बिठाई हुई है, और वहाँ पे जो हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ आ गई है, पार्टी बैन हो चुकी है। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश करीब आ गए हैं, तो आप नहीं समझते एक नई अलाइनमेंट जो बन रही है सिर्फ मिडिल ईस्ट के साथ हमारी नहीं होगी, साउथ एशिया में भी हम रेलेवेंट रहेंगे? अच्छा, कोई ऐसा नहीं है कि मिडिल ईस्ट के अंदर हमारे तल्लुकात बहुत मिसाली हैं। अभी अगर मुत्तहिदा अरब अमारात की हम बात करें ना, वहाँ पे अब अबू धाबी की बात करें, दुबई की बात करें, तो पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें तो वहाँ से पाकिस्तानियों को चुन चुन के निकाला गया, और वाकई निकाला गया। बेशक ये चीज़ें जो हैं वो बाज़ाब्ता तौर के ऊपर उसकी तस्दीक नहीं हो रही, एक बहुत बड़ा सेटबैक भी है, वहाँ के लोग बहुत बड़े रेमिटेंसेस आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ जो तल्लुकात थे वो तो मुतासर हुए हैं इस जंग की वजह से, मार्के हक़ की वजह से। सऊदी अरब का हमारे ऊपर एतमाद बढ़ा है, यकीनी तौर के ऊपर बढ़ा है। ईरान हमारे करीब आ गया है, क्योंकि हमने देखा है कि चाबहार बंदरगाह जो है ईरान की, उसके जो इंतज़ामी मामला थे वो तो हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी रा जो है वो काफ़ी अरसे से चला रही थी, और फिर जब ये वाली एक टेंशन पैदा हुई तो उसके बाद उनके डायरेक्टर्स ने वहाँ पे जो है वो इस्तीफे वगैरह दिए और वहाँ से चले गए। तो पाकिस्तान के लिए ये आसान नहीं है सारा कुछ, एक मुश्किल मरहला अभी ज़रूर आएगा कि अभी देखें मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ अगर हमारे तल्लुकात के अंदर थोड़ी सी कशीदगी है या ख़राबी है तो उसको हमने कैसे सेटल करना है। और फिर उसके बाद ये है कि पहली दफ़ा एक चीज़ ये नज़र आ रही थी कि पाकिस्तान ने पहली दफ़ा सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एक खारजा पॉलिसी के अंदर हमें तवाज़न नज़र आ रहा था। इसी तरीके से चीन और अमेरिका के दरमियान भी हमारी खारजा पॉलिसी के अंदर एक तवाज़न नज़र आ रहा था। तो ये डिस्टर्बेंस है, मेरा ख्याल है वक्ती तौर के ऊपर है, और वक्त गुजरने के साथ साथ जिस तरीके से पाकिस्तान की सफारती सतह के ऊपर पोजीशन बेहतर हुई है, तो ये अगर इख्तलाफात हैं या आपस में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं या कुछ खदशात हैं तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इनको बआसानी ख़त्म कर लेगा। क्यों हमीद अख्तर साहब, ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ है जिस पे अब ज़ाहिर है वो पहले खुली हुई थी, जंग हो गई, बंद हो गई, अब फिर खोलने के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं, शायद मुआहदा हो जाए। अभी प्रेसिडेंट ट्रंप का आज का जो ट्वीट है वो भी इसी पे है जी, प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है वो हम फॉर द टाइम बीइंग पाकिस्तान और दूसरे कंट्रीज़ के कहने पे हम इसको रोक रहे हैं, और लेकिन ब्लॉकेट जारी रहेगा। ये ईरान और यानी अमेरिका जो है अगेन
کسی نتیجے پہ پہنچنے والے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ شاید پاکستان میں دوبارہ ڈیلیگیشنز آئیں اور یہیں پہ مذاکرات ہوں اور دوبارہ معاہدہ بھی ہو جائے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ امریکہ کی جو یہاں کی جنگ ہے، گو کہ پاکستان کا تو بڑا مثالی کردار ہے، لیکن یہ کوئی یوزفل چیز نہیں تھی، کوئی فائدہ مند چیز نہیں تھی؟ اس کی ریئلائزیشن ظاہر ہے امریکہ نے بھی کی ہے اور پوری دنیا نے کیا ہے کہ یہ کوئی حل نہیں ہے اس کا، اور رزلٹ بھی وہ نہیں نکلا جس کے لیے جنگ شروع ہوئی تھی بظاہر. اور دوسرا اسٹریٹ آف ہارمز کا آپ نے ذکر کیا ہے، وہاں پر بلاکڈ ہے، امریکہ کی طرف سے بھی ہے، لیکن اس کی مثال یہ ہے کہ وہ بلاکڈ ایسی ہے کہ جہاز آ بھی رہے ہیں جا بھی رہے ہیں، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے. ہاں وہ سارے پاکستان کے لیے تو خیر وہ کھلا رہا، پاکستان کا مسئلہ نہیں تھا، پاکستان تو متاثر ہوا ہے جو پرائسز ہائی چلی گئی ہیں. دوسرا یہ کہ وہ ایسے ہی جیسے چوکیدار ایک کھڑا ہے تو اس کو پتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے، وہ طاقتور ہے تو وہ منہ دوسری طرف موڑ لیتا ہے تو اس کو گزرنے دیتا ہے. اس طرح کی سچویشن بھی چل رہی ہے وہاں پر. تو یہ دوسرا جیسے اشتیاق صاحب نے ذکر کیا اور آپ کا کویشچن تھا کہ یہ ڈپینڈنس جو ہے ہماری جو ریمیٹنس کے اوپر ہے نا، یہ اس وار کے بعد جو گلف کی سچویشن ہے، جو یو اے کے ساتھ ہمارے تعلقات، یہ اس ڈپینڈنس سے ہمیں نکلنا پڑے گا. یہ ملکوں کی ترقی کے لیے بھی کوئی یہ بنیادی چیز نہیں ہے یہ ڈپینڈنس جو ہے. اب جیسے سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت پہلے سے بھی تھے بہت اچھے، اب تو بہت بہتر ہو گئے ہیں. اب تو ایک ڈیفائس سمجھوتا بھی ہمارا ایک ڈیفینس پیکٹ بھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک وینیوز کھلیں گے پاکستان میں جب یہ حالات معمول پر آ جائیں گے. کچھ یہاں پر جیسے ایگریکلچر کے اندر کچھ انویسٹمنٹ ہوگی، کچھ اور چیزوں کے اندر جو ان دی پائپ لائن میں ہیں چیزیں. تو یہ ہمیں ڈپینڈنس سے نکلنا پڑے گا، نہیں نکلیں گے جب تک ہم ایسے ہی رہیں گے. کیوں ڈاکٹر صاحب، یہ جو ڈپینڈنس ہے یہ تو بڑی بری چیز ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے بڑے عرصے سے SIFC بنی اور باقی چیزیں بنی تو ہم نے کہا انویسٹمنٹ آئے گی. ابھی ایک بلیسنگ ان ڈسگائز یہ ہوئی ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کے متاثر ہونے کے بعد آپ کو معلوم ہے ہمارا ایویشن سیکٹر بھی تھوڑا بہتر ہوا ہے، کیونکہ بہت ساری فلائٹس ڈائیورٹ ہوئی ہیں پاکستان سے، اور ہمارا اسپیشلی پورٹس اینڈ شپنگ کا سیکٹر جو ہے وہاں پہ بھی بڑی تبدیلی آئی ہے، اور وہاں پہ بھی بڑا، اور گوادر جس کے لیے ہم بڑے عرصے سے یعنی خواہش بھی رکھتے تھے، اس کو ڈیولپ بھی کیا، وہ بڑا متاثر ہوا تھا. وہاں پہ بھی ٹریفک جو ہے نا بڑی ہے، کارگوز اور وہ آنے شروع ہوئے ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمارا ایویشن سیکٹر اور یہ سیکٹر جو ہے نا آنے والے دنوں میں مڈل ایسٹ کی ایک دفعہ امن ہو جائے تو ڈیفینیٹلی ہم تھوڑے آگے چلے گئے ہیں، ہماری اکانومی بھی بہتر ہونے جا رہی ہے. یہ دو اسپیشلی جو ہے یہ جو سیکٹرز ہیں اس میں ڈیفینیٹلی بہتری آنے والی ہے. جی ایگزیکٹلی. ابھی اگر دیکھا جائے تو آپ کو ایون اسلام آباد اس وقت کرنٹلی نیشنل لیول پہ ہمیں سب سے بزیسٹ یا ہائی پوٹینشیل ایئرپورٹ سمجھا جا رہا ہے. یعنی اراؤنڈ 25 ملین جو ہیں آپ کے اینول ٹرن اوور آپ کو نظر آ رہا ہے. تو وہ اس لحاظ سے اتنے پیسنجرز ہیں، اور اس کے تھرڈ جو رن وے ہے اس کے لیے بھی ابھی ورکنگ ہو رہی ہے کہ وہ بھی بنایا جائے. اور اس طرح سے تو ایریل سائڈ پہ بھی اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارے پاس پوٹینشیل دونوں سائڈ پہ ایک بہتری آئی. شپمنٹ کی اگر دیکھا جائے تو بیسیکلی شپنگ اینڈ پورٹ اس سائڈ پہ بھی ابھی ہمارے پاس، کیونکہ یہ ڈیورژن جو ہو گیا. اور یہ ایک میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ وہ آل دو کہ وہ ٹرسٹ شیک ہوا ہے، اور اس کے بعد وہ لوگوں کو ایک پیسفل انوائرمنٹ بھی ملے گا، بٹ ایون دین بھی وہ اپنی جگہ پہ آتے آتے ٹائم لگے گا. تو اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پورٹنگ شپنگ کے اندر کیونکہ آپ کے بیسیکلی ٹرسٹ کام کر رہے ہیں تو انہیں یہ چاہیے کہ وہ اپنے 4 لیول پہ اپنی ریفارمز کریں. انہوں نے ایک تو بڑا اچھا انسینٹیو دیا کہ جی آپ نے 60% کے اراؤنڈ انسینٹیو بڑا اچھا وہ ہو گیا، دیٹ پازیٹیو کہ آپ کے پاس بیسک کسٹمر آ گیا. لیکن اب یہ ہے کہ کسٹمر آپ اگر ایک ہفتہ ان کو ٹھہراتے ہیں، آپ کی لانگ کیوز بنے ہوئے ہیں تو وہ ان کا ٹائم بزنس وہ بہت ساری چیزیں ہیں تو وہ اس طرح کیلکولیٹ کریں گے. تو ہمارا ایک بنیادی پرابلم ہے کہ ہم اپنی گورننس، اپنے ایٹیٹیوڈ یا اس کو ٹھیک کرنے کے بجائے، اس کو فوکس کرنے کے بجائے ہم دوسری طرف سے فائنینشیل لاس برداشت کریں. نہیں وہ تو ہمارا یہاں کے ایشوز ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن باہر کا اعتماد تھوڑا سا بڑھ رہا ہے اور باہر کا بزنس بھی آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں یہ چاہیے کچھ کو پرماننٹ بنانے کے لیے یہ کہ آپ کو گورننس سسٹم اس کا چینج کرنا ہے. تو وہ آپ کی پورٹ اینڈ شپنگ کے لیے آپ کو PCS پورٹ کمیونٹی سسٹم آپ انسٹال کریں. پھر آپ کی جو برڈس ہیں ان کی کیپیسٹی، فزیکل انفراسٹرکچر اور آٹومیشن کے لیے آپ انشاءاللہ لیٹس ہوپ کہ چیزیں بہتر ہوں گی. مجھے کہا جا رہا ہے ٹائم ختم ہو گیا، تو ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی، بہت شکریہ. حمید اختر صاحب
بہت مہربانی سر، آپ نے ایک بہت دفعہ پہلے شکریہ، بھی ٹائم thank you دیا very تھا much. ہمیں، آپ ہمارے لیجنڈ ہیں، ہم وی لو یو. اور اشتیاق گندر صاحب ایز یوزول آپ بھائی بھی ہیں، اینکر بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، اور آپ ماشاء اللہ آپ نے بڑا اچھا ہمیشہ کنٹریبیوٹ کیا ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور انالیسس. ناظرین، آج ہم بنیادی طور پہ ڈسکس یہ کر رہے تھے یہ جو مارکہ حق ہے، یہ جو بھارت نے ایک بہانہ بنا کے پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن کیا. اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم کو، ہماری فوج کو، ہماری پورے ملک کو ایک فتح دی، اور ہماری بہت بڑی فتح ہوئی، اور جس کے نتیجے میں پاکستان کمیٹی آف نیشنز میں ایک بہت مضبوط ملک اور ریسپیکٹ کے ساتھ ابھرا ہے، اور پاکستان کا مقام بڑھا ہے، اور پاکستان ورلڈ لیول پہ اس سطح پہ چلا گیا ہے کہ آج جو ہے ایک میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جنگ جو ہے جو مڈل ایسٹ میں ہو رہی ہے، ایک سپر پاور انوالو ہے، ان کے سالس پاکستان بنا ہوا ہے. اس لیے بنا ہوا ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ نے یہ شو کیا ہے، یہ ثابت کیا ہے ہمارے وزیر اعظم نے، ہمارے فیلڈ مارشل نے، کہ ہم کیپیبل ہیں، ایز اے قوم کیپیبل ہیں، ایز اے لیڈر کیپیبل ہیں، اور ہم ہر انٹرنیشنل کنفلکٹ کو بھی سیٹل کرنے کے اہل ہیں. اور اسی دعا کے ساتھ کہ پاکستان اور ترقی کرے، پاکستان کی معیشت ترقی کرے، پاکستان کی قوم ترقی کرے، پاکستان کی فوج ترقی کرے، پاکستان کی لیڈرشپ اور پاکستان ہر شعبے میں دنیا میں سب سے آگے ہو. حسن بھائی کو اجازت، اللہ حافظ.